دوستو عزیزو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے امید ہے کہ آپ صحیح سلامت ہوں گے. اور آج کی ڈیٹ میں فادرس ڈے منایا جا رہا ہے گلوبل لیول پہ. تو ہم نے سوچا ایک چھوٹی سی بات ہم بھی کریں، کیونکہ زندگی کے تجربے نے اتنے زخم دیے کہ ان زخموں کا ایک احساس بھرا آئینہ میرے سامنے رہتا ہے. لیکن زخموں کے ساتھ ساتھ میں یہ بتا دوں کہ I have always been the book of optimism. ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین. that way Allah has blessed me because اللہ تعالیٰ کا ہی فرمان ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہو. تو زخم لگ جاتے ہیں تو اس کے دیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ لے ہی جاتا ہے سب کچھ. تو انا للہ و انا الیہ راجعون ہر ایک لہجے میں نے یہی سنبھالا ہے. اینڈ I always say الحمدللہ. سو آج کے ڈیٹ میں جب ہم بات کرتے ہیں باپ کی، تو لیکن باپ کے لیے، فیملی کے لیے ایک خوبصورت ساتھی باپ کا ہونا لازم ہے. اگر کردار زن ہو تو بات اچھی بنتی ہے اور گھر بھی سما باندھ ہی لیتا ہے اور بچے بھی ویسے پرورش پاتے ہیں. کیونکہ بنیادی طور اگر ہم دیکھیں گے کہ ماں کی جو ضرورت ہوتی ہے بنیاد میں، ماں کا جو لہجہ ہے، ماں کا جو رول ہے وہ زیادہ رہتا ہے. جب میری ماں چل بسی تھی تو ہم نے یہ کہا تھا، وہ نبیان فرمانے خدای موچ چمن خدا دل وستاوان وفائی موچ چمن خدا امار میں آنے ان لوگ زچ چھلن وچھت پیشاب سے سر تنائی موچ چمن خدا. anyway لیکن جب باپ کی یاد آتی ہے تو کتنا سہا ہوگا یہ میں سمجھ سکتا ہوں. آج کے ڈیٹ میں ان کا چہرہ حسین تھا، نورانی تھا، ایک اچھی پرسنالٹی تھی، کداور تھے اور مانے جانے جاتے تھے اس اعتبار سے کہ اگر دشمنوں نے زخم بھی دیے، اپنوں نے زخم دیے، لیکن وہ ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ ان کا حساب تو رب ہی لے گا. لیکن محنت اتنی کی، مجھے بچپن کی وہ گھڑیاں یاد آتی ہیں جب وہ مجھے شام کو، مجھے نہ جانے میری فیملی میں کیوں میرے ساتھ ہی وہ زیادہ اکثر رہا کرتے شام کو، اور مجھے سمجھایا کرتے تھے کہ حسن کیا ہے، حسن کس سے کہتے ہیں، کردار کیا ہوتا ہے، زندگی کیا ہے، زندگی میں قلم کی اہمیت کیا ہے. اور وہ میگزینز لایا کرتے تھے جو اس وقت کے وہ ریشن جو میگزینز ہوتے تھے. اور اچھے اسکول میں پڑھائی، اچھے کالج میں ہماری وہ پڑھائی، مطلب سارے ہم بھائی بہن اچھی طرح پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ آج، اور اچھے پوسٹوں پہ فائز رہے، شکر ذات مقدس کا. اور وہ میگزینز لانا، ان کا وہ اردو سکھانا، انگریزی سکھانا آج بھی یاد آتا ہے. بہت محنت کی، اور جس کی وجہ سے آج کے ڈیٹ میں اگر مجھ میں کوئی یہ تلفظ ہے، مجھ میں کوئی ایکٹیویٹی ہے، میں شاعر ہوں، مجھے لگتا ہے دس از انہیریٹڈ. اینڈ جب میں اپنی لکھائی کی باتیں کرتا ہوں، جب میں ایک رائٹر بھی ہوں، کالمنسٹ ہوں، شاعر ہوں، اسٹیج آرٹسٹ ہوں، ڈرامہ لکھے، بہت کچھ کیا، لیکن سب اللہ تعالیٰ کے بعد میرے ابا اور میری ماما کی دین ہے. کیونکہ ماما ایک باضمیر آئینہ اور باپ ایک خوبصورت سا ساتھی تھا جس نے شام کو ہر بار مجھے 11 بجے تک، 12:30 تک راتوں کو اپنے پاس بٹھا کے، اپنے پاس سلا کے مجھے سکھایا کہ زندگی ہوتی کیا ہے اور زندگی کو کیسے جب یاد آتی ہے تو زخم ہرے ہو جاتے ہیں اور انسان سوچتا ہے کہ یہ زندگی کیسی ہے. لیکن سچ تو یہی ہے، زندگی کا دستور ہے. بچپن سے میں ڈائری لکھا کرتا تھا، جس کی وجہ سے آج بھی اس لکھائی کا ایک روپ مجھ میں موجود ہے. مجھے ظہور تو ماں باپ نے نام دیا، لیکن راگی کا تخلص جو دیا ہے مجھے ایک بڑی محفل میں ڈینجل بسکو اسکول کے آڈیٹوریم میں دے دی تھی. وہاں پہ ہم نے ایک مجلس کی، بہت چھوٹا تھا میں تب، ایک ننھی سی جان لی ہے، سوچتا تھا کوئی سنے مجھے، لیکن اٹ واز مشتاق مہدی ہو ڈیڈ اٹ اینڈ آئی سلیوٹ ہز کریکٹر. وہ ضمیر کا ایک خوبصورت سا آئینہ ہے میرے لیے، اور مجھے اس کی بھی یاد آتی ہیں وہ باتیں، اس کے جذبے، وہ رہنمائی. بہت اچھا لگتا ہے جب میری ایک نعت شریف تھی تو قاضی رفیع صاحب کے گھر گیا اور اس سے وہ کہا کہ اس کو اپنی تال پہ لے آؤ، اپنے لہجے میں لے آؤ. تو I cannot forget مطلب such people, but when it comes to the parents, yes, you can never forget your parents and it can never happen on the. لیکن جہاں پہ بدذات کوئی ذات ایسی ہو، جیسے ایک مرد کا ساتھی ایک عورت ہوتی ہے، اگر وہ بدذات ہو تو بچے بھی بدذات بن ہی جاتے ہیں، ان کا بھی کردار رہتا نہیں ہے. anyway
باپ کی بات ہو رہی ہے تو مجھے فخر ہوتا ہے کہ آج کی ڈیٹ میں 2-4 باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی، لیکن آج کے گھروں میں اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یا وہ احترام ہونا، شرم و حیا، وہ سارا ہمارے سماج سے پھسل چکا ہے، جیسے ہاتھوں سے وہ ریت کے دانے پھسل جاتے ہیں. So we should be able to retain the values of life at overall in the near future, inshallah. We hope so. There are NGOs who are doing the job. There are people who are just trying to contribute. لیکن وہ لہجہ ایک کتاب پڑھنے کا اور ایک موبائل میں جانے کا بہت ہی آسمان زمین کا فرق ہے. میں یہی کہوں گا جس ڈھنگ سے مجھے باپ نے اپنے سامنے رکھ کے سکھایا، بہت کچھ سکھایا ماشاءاللہ. سو میں یہ کہوں گا کہ جن کے باپ زندہ ہے انہیں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اور جن کے باپ چل بسے، مائیں چل بسی، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام حاصل ہوں. اللہ تعالیٰ ان پہ عنایت اپنی فرمائے اور ہمیں اتنا ایمان دے کہ ہم سماج کو سجائیں اور زندہ ایسے رہیں کہ خوف خدا بھی ہو اور محبت عوام کی. تو اس کے ساتھ ہی thank you very much. Keep celebrating Father's Day. It is really, father is the real hero of a family. But ایک ذات ہی خوبصورت ملے تو ہی زندگی بنتی ہے. نہیں تو میں نے اتنی پڑھائی کی ہے، اتنی کتابیں پڑھی ہے، اتنے ناولز پڑھے ہیں، اتنا کچھ پڑھا میں نے کہ جہاں پہ میں نے کردار زن سے دیکھا کہ گھر اوجھر جاتا ہے. اور اس لیے میں سب سے یہی اتفاقاً ایک ہی بات کہوں گا کہ اپنے گھروں کو سنبھالو. اگر اتار چڑھاؤ تو آتے ہیں، لیکن زن سے خوبصورت سے لہجے میں بات کروں گا. آپ وہ ہیں جو سماج بناتی ہیں، ایک سوسائٹی بناتی ہیں. ایک باپ اپنے فیملی میں رہ کے ایک سماج کا حصہ بن سکتا ہے، لیکن سماج عورتوں سے ہے، اور عورتوں سے گزارش ہے، بہنوں سے گزارش ہے، ماؤں سے گزارش ہے، چھوٹی بچیوں سے گزارش ہے، اپنا کردار ایسے بناؤ تاکہ ہم کل یہ کہیں کہ آپ سماج ہیں اور آپ کی گائیڈنس کے لیے باپ موجود ہے، بھائی موجود ہے. آپ کہیں کہاں پہ ساتھ چلنا ہے چلیں گے، لیکن ایسے چلو کہ ہم سرخرو ہوں کہ ہم امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں. وسلام.